محترم حاضرین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحریک سنی جماعت اصلاحی اور جماعت اتحاد المسلمین فاؤنڈیشن کے زیر نگرانی یہ ہفتہ واری بزم تفسیر قرآن کے سیزن 2 کا آج 81واں یعنی 81واں سیشن ہے، جس کا موضوع ہے 11ویں منانے کا ثبوت قرآن سے، اور پھر انشاءاللہ وقت بچا تو پھر حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات اور کرامات کا ذکر ہوگا، یا پھر وقت نہ بچا تو اگلی نشست میں۔ بہرحال رب تبارک و تعالیٰ اس تعلق سے مجھے حق کہہ کر اس پر عمل کرنے اور آپ سب کو بھی حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، الذین آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم، آمنت بالله صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ گفتگو سے پہلے ایک بار انتہائی عقیدت و محبت اور ادب احترام کے ساتھ ہمارے اور ساری کائنات کے آقا و مولا مدنی تاجدار حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گوہر بار میں درود شریف کا تحفہ نشاور فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت حضور اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں منقبت پیش کرتے ہیں، اس کے چند اشعار سماعت فرما لیں۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ
اے غوث ہے بالا تیرا اور اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہے کیسا تیرا، اور اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، جن کا طلبہ دیکھ کر عام آدمی نہیں بلکہ اولیاء کرام کی آنکھیں چکا چوند ہو جائیں، خیرہ ہو جائیں، تو جب طلبہ دیکھ کر ہی تو ان کی آنکھیں چکا چوند خیرہ ہو جائیں تو پھر سر تک نگاہ جائے گی، نظریں جائیں جی، سر بھلا کیا کوئی جانے کہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، خطرہ مطلب خاطر میں لانا، خطرہ مطلب خاطر میں، حضور غوث اعظم کی شان میں کہ ان کے گھر کا کتا بھی شیر کو خاطر میں نہیں لاتا ہے، کیا دبے جس پہ حمایت کہو پنجہ تیرا، اور شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اور فرماتے ہیں راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، راج مانے حکومت، راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا، اور مزرعے چشت و بخارا و عراق و اجمیر، مزرعہ مانے کھیت کاشتکاری، مزرعے چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، اور گردنیں جھک گئیں سر بجھ گئے دل ٹوٹ گئے، گردنیں حضور غوث اعظم کی شان کیا ہے، گردنیں جھک گئیں سر بجھ گئے دل ٹوٹ گئے، کشف ساق آج کہاں یہ تو قدم تھا تیرا، کشف ساق آج کہاں یہ تو قدم تھا تیرا، اور تاج فرق عرفا کس کے قدم کو کہیے، تاج فرق عرفا عارفین کی جماعت کے سر کا تاج کیا ہے، اللہ والوں کی جماعت کے سر کا تاج کیا ہے، فرماتے ہیں تاج فرق عرفا کس کے قدم کو کہیے، سر جسے باج دیں وہ پاؤں ہے کس کا تیرا، سر جسے باج دیں وہ پاؤں ہے کس کا تیرا، حضور سیدی مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ کیا ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، ایک بار درود شریف پڑھ کے سنا دیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ عزیزان گرامی، قابل قدر بزرگوں، دوستو، میں نے جن آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ 11واں پارہ، 11ویں پارے کے 12ویں رکوع کی آیات ہیں سورہ یونس کی، آیت نمبر 61، 62 اور 63، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ ہیں جو اپنے زمانے بلکہ اور پہلے سے لے کر کے امام مہدی کے آنے سے پہلے تک جتنے بھی ولی
ہیں ہوئے اور ہوں گے کہاں؟ حضرت امام مہدی کے آنے سے پہلے تک آپ سارے ولیوں کے سلطان ہیں۔ کون؟ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی۔ اور ایک شاعر نے فارسی شعر کے اندر حضور سیدنا شیخ عبد القادر کو بڑے ہی اچھوتے اور نرالے انداز میں اس طرح خراج پیش کیا ہے کہ غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، چون محمد درمیان انبیاء۔ یعنی جس طرح سارے نبیوں رسولوں میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، ایسے ہی حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سارے ولیوں میں اپنے زمانے یعنی اور پہلے سے لے کر کے حضرت امام مہدی کے آنے سے پہلے تک جتنے بھی ولی ان میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ اور جس طرح اللہ نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جامع المعجزات بنایا ہے، کیا مطلب ہو اس کا؟ کہ اور نبیوں کو رسولوں کو جو اللہ نے الگ الگ ایک ایک دو دو معجزے عطا فرمائے، وہ سارے معجزات اللہ نے ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہا ذات کے اندر رکھے۔ ایسے ہی وہ کرامتیں، وہ عجائبات جو کرامتوں کی شکل میں اور ولیوں کو اللہ نے ایک ایک دو دو کر کے عطا فرمائی، وہ ساری کرامتیں، وہ سارے عجائبات کرامتوں کی شکل میں وہ تنہا حضور غوث اعظم کی تنہا ایک ذات کے اندر اللہ نے ودیعت فرما دیا۔ یہ مطلب ہوگا شعر کا کیا؟ کہ غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، چون محمد درمیان انبیاء۔ اور حضور غوث اعظم کون ہیں؟ میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں تمہیدی کلمات کے بعد۔ وہ غوث اعظم کہ جب آپ تاریخ پڑھو تو اسلام کی 5ویں صدی، اسلام کی 5ویں صدی یعنی یوں سمجھو کہ حضور غوث اعظم 471 ہجری چاند کی اسلامی تاریخ کے حساب سے 471 ہجری اور انگریزی 1095 میں آپ پیدا ہوئے ہیں۔ کتنا؟ 1095 میں۔ جی تو اب اس وقت کے جو حالات تھے ساری دنیا میں، سیاسی، سماجی اور مذہبی، ہر لحاظ سے اگرچہ اسلامی حکومتیں تھیں اسپین سے لے کر ہندوستان تک، لیکن وہ حکومتیں اپنی آپسی جھگڑے اور عیاشیوں اور اسلام اور قرآن و سنت سے ہٹ گئی تھی، جس کی بنیاد پر اب عذاب الہی کا کوڑا برسنا ان پر حق بجانب تھا۔ ایسے عالم میں کہ جہاں اسلام پوری دنیا میں، میں یہ موضوع میں بات معلوم نہ، لیکن میں صرف تمہیدی کلمات کے طور پر، پوری دنیا میں جو اسلام مردہ ہو رہا تھا، کیا ہو رہا تھا؟ مردہ ہونے کا مطلب یہ کہ اسلام ختم ہو رہا تھا۔ نہ علماء میں اسلام پایا جا رہا ہے، نہ بادشاہوں میں، نہ عوام میں۔ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دور بھی وہی ہے، آج کا دور بھی لگ بھگ جو ہے وہی دور ہے کہ اسلام دور دور تک نظر نہیں آتا۔ بہرحال تو اس وقت جبکہ پوری دنیا میں اسلام زوال کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہا تھا، نہ اسلام بادشاہوں میں تھا، نہ اسلام عوام میں تھا، نہ اسلام جو ہے علماء میں تھا، یعنی اسلام ہر لحاظ سے سیاسی، سماجی اور مذہبی ہر اعتبار سے اسلام نیچے کی طرف آ رہا تھا۔ اس عالم میں یعنی اس مردہ ہوتے اسلام کو حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی
علم، اپنے عمل، اپنی روحانی تصرفات، اپنی کرامات، اپنے خلفاء، اپنی جو ہے ریاضت و عبادت اور اپنے خلفاء اور شاگردوں کے ذریعے پوری دنیا میں جو ہے مردہ ہوتے اسلام کو آپ نے زندہ کیا ہے، جس کی بنیاد پر آپ کو محی الدین کہا جاتا ہے، جس کے مناتے دین کو زندہ کرنے والا۔ میں تمہیدی کلمات کے طور پر یہ کلمات آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ وہ شخصیت کہ جس نے پوری دنیا میں مردہ ہوتے اسلام کے حضور غوث اعظم کسی ایک ملک کے نہیں ہیں بلکہ حضور غوث اعظم ساری دنیا کے اس عظیم محسن اور اس عظیم کرم فرما کا نام ہے کہ جس نے ساری دنیا میں مردہ ہوتے اسلام کو اپنی روحانی تصرفات کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، اپنی جو ہے روحانی ترقیات کے ذریعے جو ہے اور اپنے شاگردوں اور خلافہ کے ذریعے آپ نے کس طرح سے اس مردہ ہوتے اسلام کو زندہ کیا ہے، اور آپ نے جو ہے ولیوں کی جو ہے نہ جانے کتنی فیکٹریاں تیار کر دی کہ جہاں سے ولی پیدا ہوتے رہے ایک لمبے عرصے تک۔ تو گویا حضور غوث اعظم وہ ہے کہ جنہوں نے لاکھوں لوگوں کے ایمان کو بچایا ہے، لاکھوں لوگوں کے ایمان کی حفاظت کا جو ہے سامان کیا ہے، اور مردہ ہوتے اسلام کو آپ نے کیا کیا ہے؟ زندہ کیا ہے، جس کی بنیاد پر محی الدین آپ کو کہا جاتا ہے۔ کون؟ شیخ سیدنا شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ میں عرض کر رہا تھا حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ساری دنیا کے اور جو ہے یہ اس زمانے کے نہیں بلکہ آج تک جو آپ نے ولیوں کا اور اپنے خلفاء کا جو جال پھیلایا تھا اس نے پوری دنیا میں اسلام پھیلایا ہے، اور آج بھی اگر اسلام چل رہا ہے تو انہی کی محنتوں، کوششوں اور اس طرح انہی جیسے اور لوگوں کی جو ہے، لیکن ان کا جنہوں نے بھی اسلام پھیلایا ہے ان کا یا تو جو ہے براہ راست حضور غوث اعظم سے تعلق ہے یا پھر جو ہے کسی نہ کسی واسطے سے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کوئی عام آدمی نہیں ہے بلکہ اپنے زمانے اور اپنے زمانے سے پہلے آج تک اور حضرت امام مہدی کے آنے سے پہلے تک جتنے بھی ولی ہوں گے آپ ان کے سلطان ہیں۔ آپ نے جو ہے دنیا کو اسلام دیا ہے، دنیا میں مردہ ہوتے اسلام کو نئی زندگی عطا کی ہے۔ وہ محی الدین عبد القادر جیلانی اس عظیم شخصیت کا نام ہے۔ اس نے کیا کہا کہ غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء۔ جب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی صرف ولی نہیں ہیں بلکہ آپ ولیوں کے سلطان ہیں، قطبی نہیں ہے قطبوں کے سلطان ہیں، غوثی نہیں ہے بلکہ غوثوں کے آپ جو ہے سلطان ہیں، جب آپ نے یہ سمجھ لیا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھے کہ اس وقت سے لے کر آج تک امت کی اکثریت جو ہے، امت کی اکثریت اس وقت سے لے کر آج تک حضور غوث اعظم کو مانتی ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی ان کی خدمات کو، ان کی کرامتوں کو، ان کی روحانی تصرفات کو آج بھی مانتی ہے۔ اور سب سے زیادہ اگر کوئی لٹریچر لکھا گیا ہے جن کی کرامتوں پر، جن کے روحانی تصرفات پر، جن کے علم پر اور جن کی خدمات پر کہ کس طرح سے انہوں نے دین کی خدمت کی ہے، یہاں تک کہ وہ قوم جس کو ہم منگول کہتے ہیں، جس کو ہم تاتاری کہتے ہیں، جس نے 5ویں صدی ہجری میں پوری دنیا، پوری عالم اسلام کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی اور جو ہے ایسا لگ رہا تھا کہ اسلام ختم ہو جائے گا جی، اور 3 کروڑ مسلمانوں کو جن منگولوں نے جو ہے تہتے کیا ہو، لیکن بعد میں وہی قوم جو ہے اسلام کے دامن میں آئی ہے۔ تو یہ بھی حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد اور خلفاء کی محنتیں ہیں۔ اگر بیت المقدس کو صلاح الدین ایوبی جیسا فاتح اعظم ملا ہے تو یہ بھی حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ میں عرض کر رہا تھا اس عظیم شخصیت کا نام سلطان الاولیاء، سلطان العرفاء، سلطان القطب، سلطان الغوث جو ہے اقباط جو ہے اس عظیم ان تمام کے سلطان کا نام ہے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو اب سوال یہ ہے، موضوع کی طرف آئیے کہ 11ویں جو منائی جاتی ہے، حالانکہ جیسے 12ویں پر اعتراض ہوتے ہیں، 12ویں پر تو پھر کم ہوتے ہیں، 11ویں پر تو اور زیادہ اعتراض ہوتے ہیں۔ بعض جو ہے تو اتنے بڑے مطلب قرآن سے کہاں سے دلیلیں دینا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ شرک ہے، نہ جانے کیا کیا ہے۔ تو اب
ایسے ماحول میں علماء حق کی ذمہ داری ہے کہ وہ بغیر کسی جانبداری کے حق بات لوگوں تک پہنچائیں اور حق کو واضح کریں۔ بہرحال تو میں نے جو موضوع لیا ہے کہ حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی 11ویں منانے کا ثبوت کیا ہے میرے دوستو، تو آئیے اب اس موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے مختصر سمجھ لیا کہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کون ہیں، ان کی خدمات کیا ہیں۔ میں نے ہلکی سی جھلک آپ تک، کیونکہ یہ پورا ٹاپک ہے جو انشاءاللہ وقت ملا تو آئندہ جمعے کو میں عرض کروں گا۔ جب آپ نے سمجھ لیا کہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سلطان الاولیاء ہیں، سلطان العرفاء ہیں، سلطان الاغواث ہیں، اور جنہوں نے دنیا میں مردہ ہوتے اسلام کو زندگی دی اور قیامت تک لاکھوں کروڑوں لوگوں کے ایمان کا انتظام کر دیا مومن بننے کا، جو ہے اس عظیم شخصیت کے شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کے خراج پیش کرنے کو 11ویں کہا جاتا ہے۔ پہلی بات سمجھ 11ویں کیا ہے؟ ہر وہ جائز کام، ہر وہ جائز کام جو حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں عقیدت کے خراج عقیدت کے طور پر ثواب پہنچانے کے طور پر جو بھی کام کیا جائے، جائز کام جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں 11ویں منانا۔ اب چاہے قرآن خوانی ہو، چاہے محفل ہو، چاہے کہیں کھانا پکا کر کے کسی کو کھلانا ہے، کھانا ہے، حضور سیدنا، آپ سمجھ رہے ہیں نا بات کو، ہر وہ جائز کام، ہر وہ جو لوگ ناجائز کام 11ویں کے اس میں جو بھی ناجائز حرکتیں اگر کوئی کرتا ہے تو پھر وہ خود ذمہ دار ہے۔ اگر اس میں کوئی فعل ایسا ہو جو شرک ہے یا حرام ہے تو وہ ذمہ دار ہے۔ یہاں بات چلی کہ اس کا 11ویں سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ 11ویں کا مطلب ہے کہ ہر وہ جائز کام جو حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی یاد میں اور ان کو ثواب پہنچانے کے طور پر، ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے طور پر ہر جائز کام جو کیا جائے، اب وہ چاہے کوئی بھی ہو، جائز ہونا چاہیے۔ ناجائز کی گنجائش کہیں سے کہیں تک نہیں ہے، شرک کی گنجائش، بدعت سیئہ کی گنجائش کہیں سے کہیں تک نہیں ہے۔ بات جو ہے میرے الفاظ کے، آپ میرے الفاظ کو سمجھ سکتے ہیں۔ 11ویں کسے کہتے ہیں، تاکہ میں اپنے موضوع کی طرف آؤں، جو ہے تو جس ہر وہ چیز کہ جہاں خاص طور سے اولیاء، اس میں بھی حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی یاد منائی جائے اور ان کی یاد منانے کے طور پر، ان کو ثواب پہنچانے کے طور پر، ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے طور پر ہر جائز کام جو کیا جائے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ 11ویں کہتے ہیں۔ اس کو ہی 11ویں منانا کہتے ہیں۔ سمجھ میں آگئی بات؟ پھر ایک بار سمجھ لیں، 11ویں منانا کسے کہیں گے؟ ہر وہ جائز کام جو حضور غوث اعظم کو ثواب پہنچانے، ان کو یاد کرنے اور ان کی بارگاہ میں عقیدتوں کے خراج پیش کرنے کے طور پر جو بھی جائز کام کیا جائے اس کو کیا کہیں گے؟ 11ویں منانا۔ اب اس میں کیا آ جاتا ہے؟ آپ کے جو ہے کھانا پکانا بھی آ گیا، کسی کو بلانا ہے، پھر کھلانا ہے وہ بھی آ گیا، محفل منعقد کرنی ہے وہ بھی آ گیا، اور جو ہے کوئی اور اگر اس طرح کا کوئی بھی جہاں حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کو یاد کیا جائے، ان کا ذکر کیا جائے۔ خلاصہ کلامی سمجھ لیں کہ 11ویں وہ ہے کہ جس میں حضور غوث اعظم کو یاد کیا جائے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ 11ویں منانا، یہ بنیادی چیز ہے۔ 11ویں کا جو ہے مین ایکسپریشن جو ہے وہ کیا ہے کہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو یاد کرنا، ان کی یاد دہانی، ان کی یاد منانا، یہ کیا ہے؟ 11ویں شریف منانا کہتے ہیں۔ اب آپ آئیے، جب آپ نے اتنا سمجھ لیا، ایک طرف دو باتیں سمجھ لیا آپ نے۔ پہلے کیا ہے کہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کون ہے، مختصر۔ دوسرا کیا ہے کہ 11ویں کسے کہتے ہیں۔ اب تیسری بات آ جائیے، کیا یہ قرآن میں ہے؟ کیا یہ قرآن سے ثابت ہے؟ تو یاد رکھیں کوئی چیز حضور تو غوث اعظم کا 471 ہجری میں پیدا ہوا،
تو کوئی کسی چیز کا واضح ثبوت کھلا ہوا وہ تو جب ہوگا جب حضور کے زمانے میں جو چیزیں تھی جی اب ان کے بعد جو چیز آئی ہے تو اس کا اشارہ ملے گا آپ کو جو ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ حضور کے زمانے میں جو ہو رہا ہے قرآن اتر رہا ہے اور حضور سمجھا رہے گا۔ اب قرآن اترنا بند ہو گیا کب سے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میدان عرفات میں اپنی جو ہے آخری خطبہ حجۃ الوداع جہاں یہ کہا گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ سب سے آخری آیت ہے اور سب سے آخری سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ بہرحال میں کر رہا تھا تو اب آئیے جو ہے جب ہم نے یہ مان لیا کہ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ولی ہیں، اور ولی نہیں بلکہ ولیوں کے کیا ہے سلطان ہیں، جنہوں نے ہزاروں نہیں لاکھوں ولی جو ہے اپنی نگاہ فیض ترجمان سے جنہوں نے نگاہ اٹھائی تو ولی بنا دیا، نگاہ اٹھائی تو سینکڑوں ولی بنا دیے، اور اگر نگاہ غضب اٹھائی تو ولایت چھین ملی ہے، نگاہ محبت اٹھائی تو ولایت دی بھی ہے، اور نگاہ غضب اٹھائی ہے تو ولایت چھین ملی ہے۔ جس کو اللہ نے اتنا اختیار دیا ہو جی کہ جنہوں نے خود عراق بغداد کی سرزمین جو عراق کی سرزمین سے کیا کہا تھا کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے، یہ الگ واقعہ ہے۔ بہرحال تو اب حضور صلی اللہ تعالی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی یاد منانا یہ قرآن میں کہا ہے، تو اللہ کو کتنا پیار ہے اپنے ولیوں سے کہ اللہ نے حضور غوث اعظم اور ان کی پوری جماعت کا ذکر بھی 11ویں پارے میں فرما دیا ہے۔ 11واں پارہ 12واں رکوع سورہ یونس کی آیت نمبر 61 62 63 64 جو ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے کیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اے لوگوں خبردار ہو جاؤ۔ آپ نے دیکھو گا جہاں لائٹ کا باکس رہتا ہے میٹر وٹر رہتا ہے تو وہاں کیا لکھا رہتا ہے ڈونٹ ٹچ می، مجھے ٹچ مت کرنا، اور ادھر دو ہڈی رہتی ہے نا ایسے رہتا ہے اور ادھر منڈی رہتی ہے، نہیں تم بھی ایسی ہو جاؤ گے اگر ٹچ کرو گے تو ہے نا ایسے ایسی یہاں پر اللہ نے اللہ خبردار، اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کی تعظیم ولیوں کی عظمت شان بیان کرنے سے پہلے دنیا والوں کو خبردار کر رہا ہے کہ ولیوں کی شان کو ٹچ، ارے جن کی شان اللہ بیان کرے پھر کس میں ہمت ہے کہ ان کی شان گرائے؟ جی جن کی شان کو اللہ بیان کرے کس طرح اللہ خبردار ہو جاؤ ان اولیاء اللہ، اللہ کے ولیوں کو لا خوف علیہم انہیں آنے والے زمانے کا کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم يحزنون اور نہ گزرے ہوئے زمانے کا کوئی غم ہے۔ آخر ولی کسے کہتے ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی کی تعریف یہ ہے کہ جو صاحب ایمان ہوتے ہیں اور صاحب تقوی، یعنی جن کی زندگی صبح بستر پر اٹھنے سے لے کر رات کو بستر پر جانے تک جن کی زندگی ایمان اور ایمان کے تقاضے یعنی مسلم قانون اسلامی قانون کے مطابق اللہ اس کے رسول کے لیے جیتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے لیے مرتے ہیں، جن کا ہر قدم جو ہے اسلامی کی قانون کے مطابق ہوتا ہے، اللہ اس کے رسول کے لیے ہوتا ہے، ایسے لوگ کہ جن کے پاس ایمان اور تقوی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ وہی لوگ کیا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہی لوگ ایمان والے ہیں، وہی لوگ تقوی والے ہیں۔ یعنی ایمان و تقوی جہاں دو چیزیں جمع ہوتی ہیں وہی ولایت کا قبل کھلتا ہے، وہی جو ہے ولی بنتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ولیوں کی شان کیا ہے، لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کی شان دنیا میں بھی ہے، ان کے لیے دنیا میں بھی بشارتیں ہیں اور آخرت میں بھی بشارتیں ہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اور یہ وہ کلمات ہیں جو بدلتے نہیں ہیں، ذالک هو الفوز العظیم، اور اللہ کا ولی ہونا یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کو یہاں پر اللہ نے ولیوں کا ذکر کیا ہے، ولیوں کی عظمت کا ذکر کیا ہے، پتہ یہ
چلا کہ ولیوں کا ذکر کرنا یہ رب تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، یہ سنت الہیہ ہے۔ ولیوں کی تعریف کرنا، ولیوں کی کرامتوں کا ذکر کرنا، ولیوں کی شان بیان کرنا، یہ در حقیقت جو ہے رب تبارک و تعالیٰ کی سنت الہیہ ہے۔ تو جہاں رب جو ہے خود ولیوں کی تعریف کرے 11ویں پارے کے اندر، تو گویا اس سے پتہ چلتا ہے۔ اور 11ویں میں کیا ہوتا ہے؟ حضور غوث اعظم کی تعریف ہوتی ہے، ان کی خدمات کا ذکر ہوتا ہے، ان کی کرامتوں کا ذکر ہوتا ہے، ان کے روحانی تصرفات کا ذکر ہوتا ہے۔ اسی کا نام تو 11ویں ہے۔ تو پتہ چلا قرآن کے 11ویں پارے نے جو ہے یہ بات واضح کر دی ہے کہ 11ویں منانا نہ کوئی بدعت ہے، نہ کوئی شرک ہے، نہ ناجائز ہے، بلکہ ایک جائز عمل ہے۔ اور قرآن کی روشنی میں دیکھ لیں کہ ولیوں کا ذکر کرنا اللہ کی سنت ہے۔ تو اس طرح سے حضور ولی، حضور غوث اعظم صرف ولی نہیں، ولیوں کے سلطان ہیں۔ تو گویا ان کا ذکر کرنا جو ہے یہ در حقیقت اللہ کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ 1,24,000 کم و بیش نبیوں نے بھی جو ہے ولیوں کا ذکر کیا ہے۔ تو گویا ولی کا ذکر کرنا در حقیقت جو ہے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی سنت بھی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو پہلی آیت تو یہ ہے، اس سے کیا پتہ چلا کہ 11ویں منانا قرآن کی روشنی میں۔ 11ویں کا مطلب کیا ہے؟ حضور غوث اعظم کا ذکر کرنا، ان کی تصرفات کا، ان کی یاد منانا۔ ارے ان کو اگر ایک جملہ بھی ان کی شان میں، آدمی کھانا کھاتا آ کے بیٹھتا ہے اور بیٹھ کر کہتے ہیں صاحب یہ 11ویں شریف حضور غوث اعظم کی شان میں ہے، تو اتنا بھی اگر ہم نے ایک جملہ بول دیا ہے تو یہ بھی کیا ہے 11ویں میں شامل ہے میرے عزیز دوستو۔ تو قرآن بتا رہا ہے کہ 11ویں منانا قرآن سے ثابت ہے، کیونکہ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ولی نہیں بلکہ ولیوں کے سلطان ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے حضرت غوث اعظم کی جماعت یعنی پورے جو حضرت آدم سے لے کر آخری انسان تک قیامت تک جتنے بھی ولی ہوں گے سب کی شان بیان کر دی ہے۔ اے لوگو خبردار ہو جاؤ، اللہ کے ولیوں کو آنے والے زمانے کا کوئی خوف نہیں ہے، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ گزرے ہوئے زمانے کا کوئی غم ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ نہ بدعت ہے نہ شرک ہے، بلکہ حضور غوث اعظم کی یاد منانا، ان کا ذکر کرنا یہ قرآن سے ثابت ہے۔ ایک آیت ہے اور دوسری آیت بھی سماعت فرما لیں۔ 15واں پارہ ہے۔ کون سا پارہ ہے؟ 15واں پارہ۔ 15ویں پارے میں سورہ کہف بیان ہے، سورہ کہف ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس میں اصحاب کہف کا ذکر ہے۔ کس کا ذکر ہے؟ اصحاب کہف۔ یہ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بنی اسرائیل کے جو ہے لوگ ہیں۔ جب بنی اسرائیل نے اپنے نبی کے کہنے کو چھوڑ دیا تو اللہ نے ان پر ظالم بادشاہ مسلط کر دیا، اور پھر وہ ظالم بادشاہ وہ تھا کہ جو خود بھی بت پرست تھا اور جو بت پرستی کرتا تھا اور اپنے آپ کو بھی خدا کہلاتا تھا۔ تو اب اس نے جو ہے لوگوں کو جو ہے مارنا شروع کر دیا کہ وہی بچے گا جو اس کے بت کی پوجا کرے گا، اس کی پوجا کرے گا، باقی سب کو جو ہے۔ تو یہ جو چند لوگ تھے بنی اسرائیل کے جو ایمان والے تھے، بعض نے کہا یہ 7 ہے، بعض نے کہا 14 ہے، قرآن مجید نے کہا وَيَقُولُونَ سَيَقُولُ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، اگر وہ 3 تھے تو چوتھا کتا ہے۔ جی وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ، اور اگر آپ کہو کہ 5 ہے تو 6واں جو ہے وہ کتا ہے۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور اگر آپ کہو کہ 7 ہے تو پھر 8واں جو ہے کتا ہے۔ یعنی بہرحال 7 8 جو بھی ہیں، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ماحول کیا تھا کہ اگر ایمان بچا رہے ہو تو جان جا رہی ہے، اور جان بچاتے ہو تو ایمان جا رہا ہے۔ یہ کنڈیشن تھی۔ یہ واقعہ کہاں ہے؟ 15ویں پارے کے اندر۔ تو یہ جو لوگ تھے یہ جان اور ایمان دونوں بچانے کے لیے رات کے اندھیرے میں وہاں سے نکلے، اور ایک غار میں، جو کہف، جس غار کا نام کیا تھا؟ غار سمجھ گئے؟ پہاڑوں کا جو وہ کیا رہتے جو اندر چھپتے ہیں، گفا کہتے ہیں۔ ہاں گفا جو ہے، گفا کے اندر جو اس کا نام، گفا کا نام کیا تھا؟ کہف نام تھا اس کا جو ہے۔ تو یہ وہاں چھپے، اور اللہ نے ان کو جیسی چھپے، ساتھ میں کتا بھی تھا۔ پورا واقعہ میں صرف واقعہ نہیں بلکہ میں چند باتیں کہہ کر کے، تو اللہ نے ان کی روح قبض کر لی، اور 300 سال تک، 300 سال شمسی اور 309 سال قمری جو ہے، یہ وہاں 300 سال تک بغیر روح کے لیٹے رہے، اور 300 سال کے بعد اللہ نے دوبارہ ان کو زندگی دی۔
دوبارہ روح ڈالی پھر زندہ ہوئے، پورا واقعہ ہے۔ تو یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنا ایمان بھی بچایا، جان بھی بچائی۔ تو اللہ کے ان کا مقام اتنا بلند و بالا ہے کہ اللہ نے فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ۔ جی کہ یہ ان کا مقام اللہ کی بارگاہ میں یہ تھا کہ اللہ نے سورج سے کہہ دیا کہ اب تک تو جس راستے پر چلتا تھا اس راستے پہ نہیں چلنا، جب نکلے تو تھوڑا رائٹ میں ہو کے، رائٹ میں ہونا پھر چلنا، اور جب چھپے تو بائیں طرف ہو کر کے چلنا، تاکہ تیری دھوپ میرے اللہ میرے بندوں تک نہ پہنچے۔ تو اللہ نے اصحاب کہف کے لیے سورج کا راستہ بدل دیا۔ بڑے بڑے بادشاہ ہیں مگر سورج کا راستہ، ہاں یہ ہوتا بھی آج کوئی مودی آ رہا ہے فلاں آ رہا ہے صاحب راستہ بدلو ہے یہ سب جو ہے، لیکن اللہ نے ولیوں کے لیے سورج کے راستے کو بدل دیا۔ سورج نارملی جس راستے سے چلتا تھا اللہ نے کہا نہیں اب تو اس راہ، کتنے سال تک؟ 300 سال شمسی اور 309 سال قمری جو ہے۔ بہرحال میں کر رہا تھا کہ انہوں نے جان اور ایمان بچائی تو اللہ نے ان کا ذکر کہاں کیا ہے؟ قرآن کے اندر۔ ارے حضور غوث اعظم تو وہ ہیں جنہوں نے لاکھوں کا جو ہے ایمان بچایا ہے، اور قیامت تک جنہوں نے جو ہے لاکھوں کروڑوں لوگوں کے ایمان بچانے کا انتظام کیا ہے اپنے خلافہ کے ذریعے، شاگردوں کے ذریعے۔ اور اس طرح جو ہے آج بھی اگر کہیں پر روحانیت ہے تو در حقیقت حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا، یا تو جو ہے بالواسطہ یا بلا واسطہ میں کر رہا تھا۔ تو اگر اصحاب کہف کو اللہ کو اصحاب کہف کی بات ادا پسند آئی کہ انہوں نے جان بھی بچانے کی کوشش کی اور ایمان بھی، اللہ نے ان کا مقام بلند فرمایا۔ حضور غوث اعظم وہ ہیں جو اس وقت کے زمانے کے بھی ولیوں کے سلطان تھے، اور ان کے بعد بھی رات بھی، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے آنے سے پہلے تک جو ولیوں کا سلطان ہو، جو ہے جو خود اقطاب کا سلطان ہو، جو اقواس کا سلطان ہو، تو گویا ان کا ذکر کرنا جو ہے یہ بھی قرآن کی روشنی میں۔ تو سورہ کہف کی یہ آیات بتا رہی ہے کہ حضور غوث اعظم کا ذکر کرنا جو ہے قرآن سے ثابت ہے۔ حضور غوث اعظم کی 11ویں منانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ذکر کرنا، ان کی یاد منانا، ان کی بارگاہ میں ثواب کے طور پر، خراج عقیدت کے طور پر جو ہے کوئی چیز پیش کرنا، اس کو 11ویں کہتے ہیں۔